اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کرسی کہاں رکھنی ہے. ہاں، کوئی اپنے حساب سے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لوگ. جس طرح سے سب باندھی جاتی ہے اور جہاں لوگوں کے ٹخنے ہوتے ہیں، لوگوں کے جہاں پیر ہوتے ہیں، وہاں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا. یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے. اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا. کیسا ہے، کیوں ہے، کب درست ہے، کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل سے بتائی جائیں گی. مختصر کرسی پر نماز پڑھنا، اصل میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا نامناسب ہے، بلکہ بعض علماء نے بتایا ہے، لکھا ہے کہ اس سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی قدرت دی ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور معمولات زندگی کے اندر آپ زمین پر بیٹھتے بھی ہیں، لیکن مسجد جا کر کے آپ کرسی لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے اور بہتر طریقہ نہیں ہے. کیونکہ جو تواضع، جو انکساری، جو عاجزی زمین پر بیٹھ کر ہوتی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کر نہیں ہوتی. اگر آپ کے دربار پر، آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آئے، چل پھر کے اچھا خاصا آئے، آنے کے بعد وہ پھر کرسی ڈالے، پھر وہ آپ سے بھیک مانگے، تو آپ کو بھی عجیب سا لگے گا. تو کرسی کیول ان معذوروں کے لیے ہے جو زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں. نمبر 1، اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، آپ پالتی مار کے، یہاں تک کہ آپ قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں، سیدھے سیدھے پیر کر کے، تو آپ اس طرح سے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جو لوگ زمین پر بیٹھنے کی قدرت رکھتے ہیں، اتنی تکلیف نہیں ہے، تو ان کے لیے زمین پر ہی بیٹھنا چاہیے، کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے. دوسرا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے کے بعد یا تو سخت درد میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. اندیشہ مطلب غالب گمان والا اندیشہ، ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے اور بیٹھنے کے بعد بتجربہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے. اب تیسرا وہ شخص ہے جو قیام تو کر لیتا ہے، کھڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے گھٹنے وغیرہ نہیں مڑتے ہیں اور زمین تک نہیں جا پاتا ہے، زمین پہ اس کو دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ہلکی بلکی دشواری مطلب نا، ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ ہلکا سا گھٹنوں میں درد ہے. ارے 55 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے ہو گئے تو گھٹنوں میں درد ہوئے تو کوئی کمال تھوڑی ہے. وہ درد جو کسی بیماری کی وجہ سے ہو، وہ تکلیفیں جیسے کہ ٹوٹ گئی تھی، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، مڑتی نہیں ہے، دقت ہوتی ہے بہت، تو ایسے لوگوں کے لیے آج کل تو اچھا خاصا رواج سے چل پڑا ہے، اور ائمہ حضرات زیادہ اگر اس پر زور دیتے ہیں تو ان کو نکال کے ہکال دیا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کچھ دیر تو قیام کر لیتے ہیں لیکن زمین پر بیٹھ نہیں پاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے کھڑے رہیں اور رکوع سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کر لیں. یہ دوسری شکل ہے. پہلی شکل زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے. دوسری شکل کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں پاتے ہیں، زمین پہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور رکوع سجدے کے لیے آپ نے کرسی پہ بیٹھ جانا ہے. تیسری شکل وہ لوگ جو نہ کھڑے ہو پاتے ہیں، کھڑے ہونے میں بھی بہت دقت ہوتی ہے ان کو، اور بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں زمین پہ، وہ لوگ شروع سے کرسی پر ہی نماز پڑھیں. اب رہا کرسی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں وضاحت کہ کرسی پہ نماز کیسے پڑھی جائے. اور اس طرح سے وہ کچھ کرسیاں ہوتی ہیں ٹیبل والی جو امتحان ہال میں، ایگزام ہال میں دی جاتی ہیں، اسی ٹائپ کی تھوڑی اور ہوتی ہیں وہ، تو اس طرح سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. دوسری بات، آپ جب بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ زمین پہ پڑھ رہے ہیں یا کرسی پہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے اس طرح سے نیت باندھی. نیت باندھنے کے بعد آپ جب رکوع میں جائیں گے تو اس طرح سے جائیں گے، اور جتنا آپ جھک سکتے ہیں، لاسٹ مومنٹ آپ کا، لاسٹ جو درجہ ہے کہ آپ کہاں تک جھک سکتے ہیں،
اس سے کم آپ رکوع میں جھکیں اور رکوع کے مقابلے میں سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں. یہ طریقہ رہے گا نماز کا. اب سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے کہ کرسی کہاں ڈالی جائے. تو کرسی ایسی جگہ ڈالی جائے جس سے لوگوں کو دقت نہ ہو. کچھ لوگ اس کے اندر بڑے اشکالات کرتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ کونے میں ڈالو حی علی الفلاح کی طرف. کچھ لوگ کہتے ہیں حی علی الصلاح کی طرف ڈالو کونے میں. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی مسجد کی صف تکبیر اولا سے ہی بھر جاتی ہو تو اس کو کونے میں ڈالیں. اور آپ کے یہاں کبھی بھرتی ہے، کبھی صف نہیں پر ہوتی ہے، کبھی خالی رہ جاتی ہے، یا کبھی تیسری چوتھی رکعت میں پر ہوتی ہے، تو پہلے جو کرسی والا شخص ہے جو معذور ہے اس کو چاہیے کہ پہلے امام کے اللہ اکبر کہنے تک دیکھ لے، جو تکبیر بولی جا رہی ہے نماز کے لیے، اقامت بولی جا رہی ہے، اور اس کے اختتام پر جہاں پر اس کو جگہ ہو، جہاں تک لوگ آ گئے ہوں، اس کے بازو میں وہ کرسی رکھ کے اپنی نماز شروع کر دے. کونے میں ڈالنا، لاسٹ میں ڈالنا یہ غلط ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ نہیں آتے تو وہ خلا رہ جاتا ہے صف کے درمیان میں، جو مناسب نہیں ہے. تو اس طرح سے اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کرسی کہاں رکھنی ہے. ہاں، کوئی اپنے حساب سے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لوگ. جس طرح سے سب باندھی جاتی ہے اور جہاں لوگوں کے ٹخنے ہوتے ہیں، لوگوں کے جہاں پیر ہوتے ہیں، وہاں اپنی کرسی کے پیر رکھیں. یہ مناسب طریقہ ہے. اور اس کا رواج پہلی بات تو کم کرنا چاہیے مسجدوں میں کرسیوں کا، لیکن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جتنی ہائی فائی سٹیوں میں جاؤ، جتنے بڑی سٹیوں میں جاؤ، بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو کسی ٹینٹ والے کا گودام ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ مسجد نہیں کوئی چرچ ہے. اس کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے. کرسیاں مسجد کے درمیان میں نہ ہو. جس کو ضرورت ہوگی وہ لے لے گا. مسجد سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، الگ ہٹ کے کرسیوں کا اہتمام کریں. زیادہ کرسیاں نہ رکھیں. جتنی زیادہ کرسیاں آپ رکھیں گے نا، اتنے زیادہ لوگ معذور بن جاتے ہیں. پہلی چیز ان بات کو خیال رکھیں کہ کرسی پہ نماز کب پڑھ سکتے ہیں. جب آپ زمین پر بیٹھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، سکت نہ رکھتے ہوں بالکل بھی، تو آپ کرسی پر نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، پالتی مار کے، یا دونوں زانو ہو کے، یا پیر لمبے کر کے، اور اس کو بھدی زبان میں کہتے ہیں پھسکڑا مار کے. آپ جس طرح سے آپ بیٹھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو آپ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا آپ کے لیے اولا اور بہتر ہوگا. آپ بالکل زمین پہ بیٹھنے سے عاجز ہیں، قادر نہیں ہیں آپ، تو آپ کے لیے پھر یہ مناسب ہے کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھیں. یا تو آپ قادر نہیں ہیں، یا آپ قادر تو ہے لیکن آپ شدید تکالیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یا آپ کو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے زمین پر بیٹھنے کی کہ آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یا آپ کا مرض دیر میں صحیح ہوگا. ان ساری باتوں کو دیکھ کر کے آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تیسرا وہ شخص ہے جو کھڑا تو ہوتا ہے لیکن زمین پہ بیٹھ نہیں پاتا ہے، تو اس کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ قیام کھڑے ہو کے کرے، اس کے بعد رکوع اور سجود کی حالت میں کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے کر لے. یہ مکمل وضاحت تھی. اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.